اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج 11ویں تراویح ختم پذیر ہوئی۔ آج کا بیان 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں کرتے ہیں لیکن اصل فیصلہ کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کیا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس سورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور پھر مضمون توحید بیان فرمایا گیا ہے۔ اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ جس سے دعا کی آداب معلوم ہوئی ہیں کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اخیر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو حضور اکرم علیہ السلام کی دعوت دین و اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور اکرم علیہ السلام پر دیوانگی یعنی پاگل پنے کی تہمت لگاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خود اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ آپ منکروں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر آپ پر نہ ہو۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیے اور تعزیز اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں رکھے۔ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کا حکم آ چکا، تم جلدی مت مچاؤ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور اپنی بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ صرف یوں فرماتا ہے کن فیکن۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو، آڑ محسوس کرتے ہو، انسٹ سمجھتے ہو، اس کو شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے کہ بچیوں کو کم درجہ سمجھا جائے اور ان کو زندہ درگور کر دیا جائے یا زندہ رکھ کر اس طرح پریشان کیا جائے کہ وہ بیچاری جینے اور مرنے کے درمیان میں رہے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپایوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکالنے کا ذکر ہے کہ جس شہد کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں دوا ہے۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کی فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، کسی کو تھوڑا رزق دیا، کسی کو اور زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔
اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے، یعنی ہماری نسل جو چلتی ہے اس پر بھی ان عورتوں کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور تمہیں کھانے کو صاف ستھری چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہو اور اللہ کے فضلوں کو نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو، ایسوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو بالکل بے بس ہے، عاجز ہے، ان میں خود مختاری کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے، رائٹ وے اور صراط مستقیم سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے فساد کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا، سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو سامان ہدایت بھی ہے اور حجت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہی قرآن ہمارے لیے سب چیز ہے، بس قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے بتلائے ہوئے احکامات پر اور فرامین الہی اور سننان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عمل پیرا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔